إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين۔ گزشتہ دو خطبات سے ساس بہو کے تعلق سے سنتے آ رہے ہیں احادیث، قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ساس اور بہو کے درمیان جو مرد گھر میں موجود ہوتا ہے بیٹے کی حیثیت سے یا شوہر کی حیثیت سے، ایسے موقع پر ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ماں کی طرف مائل ہو تو کبھی بیوی پر ظلم ہونے لگتا ہے، اور بیوی کی طرف مائل ہو جائے تو مکمل ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان مرد کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ گھر میں آپ کی حیثیت بیٹے کی ہے، آپ کی حیثیت شوہر کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہاں پر آپ حق گوئی سے کام لیجئے، حق گوئی سے کام لیجئے۔ دیکھیے کہ کون حق پر ہیں۔ ماں حق پر ہے، آپ بتائیے کہ ماں حق پر ہیں، میری بیوی غلط ہے۔ بیوی حق پر ہے تو آپ بولیے کہ بیوی یہاں پر صحیح ہے، میری ماں یہاں پر غلط ہے، قرآن کی اس آیت کے حوالے سے، حدیث کی اس آیت کے حوالے سے۔ لہذا مکمل طریقے سے غلط ہو اور غلطی کی سائڈ لینا، چونکہ یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یا پھر چونکہ یہ میری بیوی ہے، اس سے آخرت برباد ہو سکتی ہے، آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کی جانب توجہ دلایا کہ ہمیشہ عدل و انصاف پر جمے رہیے، اور اللہ کے لیے جب گواہی دیجیے تو سچی گواہی دیجیے، اللہ کے لیے بولیے تو حق بولیے، سچ بولیے، چاہے وہ سچ کسی کے خلاف جائے۔ کیا آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر جمے رہنے والے بن جاؤ، اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے سچ بولنے والے بن جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگر اپنے خلاف انصاف کی بات کرنی پڑے تو اپنے خلاف انصاف کی بات کرو، اپنے خلاف سچ کی گواہی دینی پڑے تو اپنے خلاف سچی گواہی دو،
اگر ماں باپ کے خلاف انصاف پر جمے رہنے کی ضرورت پڑے تو ماں باپ کے خلاف انصاف پر جمے رہو. یہاں یہ کہو کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میری ماں یہاں پر غلط ہے، میرے باپ یہاں پر غلط ہیں. اگر ماں باپ کے خلاف حق کی گواہی دینے کی بات آئے تو ماں باپ کے خلاف حق کی گواہی دو. ماں باپ کی وجہ سے حق کو چھپاؤ نہیں، رشتہ داروں کی وجہ سے حق کو چھپاؤ نہیں، اپنی زندگی سے انصاف کو جانے مت دو. تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جب بھی بیوی کا معاملہ ہو، ماں کا معاملہ ہو اور حق بولنے کی بات آئے تو آپ حق بولیے. حق کی گواہی دینے کی بات آئے تو حق کی گواہی دیجئے. اسلام کا یہ تقاضا ہے، اسلام کا یہ تقاضا ہے، کیونکہ جس اللہ نے ماں کا مقام اونچا کیا ہے اسی اللہ کا حکم ہے کہ آپ ماں کے خلاف اگر حق بولنا پڑے تو حق بولو، باپ کے خلاف حق بولنا پڑے تو حق بولو. تو یہ کردار ہونا چاہیے ایک مرد کا گھر کے اندر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں صحیح ہے، کچھ غلطیاں بھی ہیں، بیوی صحیح ہے، کچھ غلطیاں بھی ہیں. ایسے موقع پر کیا کریں؟ ایسے موقع پر چاہیے کہ ماں کا ساتھ دے. ماں صحیح ہے، کچھ غلطیاں بھی ہیں، یہ بیوی صحیح ہے، کچھ غلطیاں بھی ہیں. ایسے موقع پر چاہیے کہ اپنی ماں کا ساتھ دے، اپنی ماں کی سائڈ لے ہو، ورنہ ماں کا دل دکھے گا. ماں ماضی میں گم ہو جائیں گی، ماں کو تکلیف ہوگی. بیوی کو ڈانٹا بھی جا سکتا ہے، انہیں سمجھایا بھی جا سکتا ہے، چونکہ ماں کے حقوق سب سے زیادہ ہیں. دلیل کیا ہے کہ ماں کے حقوق سب سے زیادہ؟ بے شمار دلیل ہیں. ان میں سے غار والوں کا واقعہ مشہور ہے کہ بنی اسرائیل میں سے 3 اشخاص سفر کر رہے تھے. بارش تیز ہوتی ہے، بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں. اچانک ایک چٹان لڑھک کر کے غار کے منہ پر آ جاتی ہے اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے. پوری دنیا کو نہیں پتا کہ یہ تینوں کہاں ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. ان میں سے تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا. ان میں سے ایک اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، ان کا وسیلہ لیا. بخاری میں حدیث نمبر 2333 دے سکتے ہیں. حدیث لمبی ہے لیکن میرے موضوع کے تعلق سے جو واقعہ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں. ان میں سے ایک شخص نے کہا اللہم انہو کانا لی ابوان شیخان کبیران ولی صبیۃ صغار. اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. کنت ارا علیہم، اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے میں بکریاں چرایا کرتا تھا. فاذا رحت علیہم حلبت فوضعت بوالدی اسقیہما قبل بنیہ. کہ اللہ، جب میں واپس آتا تھا بکریوں کا دودھ دہا کرتا تھا اور بکریوں کا دودھ دوہنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو میں دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد سے اپنے بچوں کو میں دودھ پلاتا تھا. سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا. معاملہ یہ ہوا کہ وَإِنِّ اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ. ایک دن لوٹنے میں شام ہو گئی، دیر ہو گئی. جب گھر لوٹا فوجدتهما ناما، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ دونوں سو چکے ہیں. فحلبت كما كنت احلب، روزانہ کی طرح اس دن بھی میں نے دودھ کو دہا. فقمت عند رؤوسهما، اور اپنے ماں باپ کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کے میں کھڑا ہو گیا. اکرہ ان اوقظہما واکرہ ان اسقی الصبیۃ. اور اے اللہ، تو جانتا ہے مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی نیند کو خراب کروں، اور مجھے یہ بھی پسند نہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں. والصبیۃ یتزاغون عند خدمیہ حتی طلع الفجر، فجر تک میں اپنے ماں باپ کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا رہا کہ خود سے میرے ماں باپ اٹھیں گے تو میں دودھ پلاؤں گا. اور میرے بچوں کی حالت یہ تھی کہ میرے بچے میرے پاؤں کے پاس بلک بلک کر کے بھوک کے مارے رو رہے تھے. لیکن میں نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، اور مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو جگا کر کے ان کی نیند کو خراب کر کے میں دودھ پلاؤں. صبح ہوتی ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ، تو اچھی طرح سے جانتا ہے انی فعلتہ ذالک ابتغاء وجہک، اگر میں نے یہ کام صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، جنت پانے کے لیے کیا ہے،
فَفْرُجْ لَنَا فَرْجَةً مِّنَ السَّمَاءِ فَفْرُجْ لَنَا فَرْجَةً حَتَّى نَرَى مِنْهَا السَّمَاءِ، یہ جو چٹان غار کے منہ پر گر گئی ہے، چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَوَى السَّمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، چٹان وہاں سے کھسک جاتی ہے، چٹان وہاں سے کھسک جاتی ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ماں میں غلطی ہو اور ماں صحیح بھی ہو، اسی طرح سے بہو صحیح ہو، بیوی صحیح ہو اور اس کے اندر غلطیاں بھی ہو، ایسے موقع پر ماں کی طرفداری ہونی چاہیے، ماں کی ساتھ لینی چاہیے، کیونکہ ماں کے حقوق سب سے زیادہ ہے۔ یہ دوسرا کردار ہونا چاہیے۔ اور تیسرا کردار، جہاں تک ہو سکے تیسرا کردار، کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، ماں کو خوش رکھنا ہے، بیوی پر ظلم نہیں کرنا ہے، بیوی کے حقوق کو ادا کرتے رہنا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح، ابن ماجہ کے اندر کتاب النکاح میں حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنے بیوی کے حقوق کو شریعت کے مطابق ادا کرتا ہو، تم میں سے وہ بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے کے اعتبار سے۔ تو ایک مرد کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ماں کی اطاعت و فرما برداری میں بیوی کا حق کو نہیں بھولنا ہے، اور بیوی کی محبت میں ماں کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے نباہ کی کوشش کی جائے، لیکن انبن ایسا ہو کہ کوئی شخص اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اس بات کو یاد رکھیے، غلطی کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ماں کی بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ غلطی بتانے کے بعد ماں اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے، بیوی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی بتانے کے بعد بیوی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے، اس گھر میں موجود مرد کی بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ غلطی بتانے کے بعد، غلطی کا علم ہو جانے کے بعد اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ تو جب غلطی کی اصلاح نہیں ہوگی تو گھر میں جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، ایک دوسرے پر ظلم کا معاملہ ہوگا۔ تو کسی کی طرف سے چاہے مرد کی طرف سے غلطی ہو، چاہے ماں کی طرف سے غلطی ہو، چاہے بہو کی طرف سے غلطی ہو، غلطی کی اصلاح نہیں کی جا رہی ہے، نبھانے کی خوب کوشش کی جا رہی ہے، ایک ساتھ رکھنے کی خوب کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ممکن نہیں ہے، تو بصورت مجبوری حقوق کو ادا کرنے کا ایک آخری طریقہ یہ ہے کہ الگ ہو جائیے۔ لیکن الگ ہونے کا مطلب ماں باپ کے حقوق کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ جب ساتھ تھے تو ماں باپ کی ذمہ داری جس قدر ادا کر رہے تھے، الگ ہے تو ڈبل ذمہ داری ادا کیجیے تاکہ انہیں احساس نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ ہوا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، ماں کی بات سنی بھی نہیں جاتی ہے، بیوی کو لے کر کے ہم الگ ہو جاتے ہیں اور اول فول بولنے لگتے ہیں، اور بالکل اس طرح سے ماں باپ کی زندگی سے غائب ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ بیمار ہیں کہ صحیح ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کو کیا چاہیے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں نہیں معلوم، ماں باپ کے دن کیسے گزر رہے نہیں معلوم، ماں باپ کو کیا چاہیے نہیں معلوم۔ یہ غلط ہے۔ جہاں تک ہو سکے ایک ساتھ رہنے کی کوشش کی جائے، اور تمام حربے استعمال کر لینے کے بعد اگر دیکھیں کہ الگ ہونے میں عافیت ہے اور حقوق کی ادائیگی ہے تو الگ ہو، تو یہ انداز ہونا چاہیے کہ پہلے سے زیادہ ماں باپ کی ذمہ داری آپ کی زندگی میں ادا کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو 3 جمعات سے تقریباً ساس بہو کے معاملات بتائے جا رہے تھے۔ تینوں جمعات کا خلاصہ کیا ہے؟ ابو داؤد حدیث نمبر 75 کے حوالے سے کہ ساس کی خدمت کا تصور اسلام میں موجود ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 75 کے حوالے سے کہ ساس سسر کی خدمت کا تصور اسلام میں موجود ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد حدیث نمبر 1661 کے حوالے سے جس میں کہا گیا ہے کہ جس عورت کے اندر 4 چیزیں موجود ہوں تو جنت کی جس دروازے سے بھی چاہیں وہ داخل ہو جائے۔ ان میں سے ایک بات کیا ہے
کہ وہ اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس جملے کو لے کر کے بعض اہل علم نے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر شوہر حکم دے کہ میری ماں کا یہ کام کر دیجئے، میرے باپ کا یہ کام کر دیجئے، اور وہ کام کر سکتی ہیں، ان کی طاقت کے اندر ہے، تو پھر یہ حکم کیا ہے، بیوی کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی ساس کے لیے وہ کام کرے، اپنے سسر کے لیے وہ کام کرے۔ تو یہ اس حدیث کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ اسی طرح سے ترمذی حدیث نمبر 1100 کے حوالے سے، جس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیوں کیا تھا، سیبہ سے نکاح اس لیے کیا تھا تاکہ میری بہنوں کی خدمت کرے، میری بہنوں کی خدمت کرے، اور اس کے حوالے سے آدمی اس وجہ سے نکاح کر سکتا ہے تاکہ میری ماں کی خدمت کرے، میرے باپ کی خدمت کرے، میری بہنوں کی خدمت کرے، میرے بھائی کی خدمت کرے۔ یہ حدیث واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دکتور سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ مسجد قباء کے امام ہیں، مسجد نبوی کے مدرس ہیں، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اہم استادوں میں سے بڑی اہم شخصیت ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اذا اشترط الزوج على الزوجة في العقد اذا اشترط الزوج على الزوجة في العقد ان تخدم احدا فقبلت۔ شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شادی سے پہلے کسی مرد نے یہ شرط رکھا کہ میں اس بنیاد پر تم سے نکاح کروں گا کہ نکاح کے بعد میرے گھر میں چاہے میری ماں ہے، میری ماں کی خدمت آپ کو کرنی پڑے گی، میرے باپ کی خدمت آپ کو کرنی پڑے گی، یا پھر میرے بھائی کی خدمت آپ کو کرنی پڑے گی، میری بہنوں کی خدمت آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ شادی سے پہلے کوئی شخص شرط رکھ دے، فقبلت، اور شرط رکھنے کے بعد وہ عورت، وہ لڑکی اس شرط کو قبول کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے، تو وجب علیہا ان تخدم بالشرط لا بالعقد، تو اس عورت پر خدمت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر ساس کی خدمت ثابت ہے، الگ الگ انداز میں، کہیں خدمت ضروری ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر ساس کو بھی سمجھنا ہے کہ بہو کو ماں کی طرح رکھیے، بہو کو ماں کی طرح رکھیے، بہو کو کیا ہے، بیٹی کی طرح رکھیے، بہو کا جو درجہ ہے ان کو بیٹی کا درجہ دیجیے۔ جس طرح سے آپ چاہتی ہیں کہ میری بیٹی پر ظلم نہ ہو، آپ بھی بہو پر ظلم مت کیجیے۔ جس طرح سے آپ چاہتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو جائے تو میری بیٹی کو آرام دیا جائے، آپ کی بہو بیمار ہو جائے تو آپ بھی انہیں آرام دیں۔ جس طرح سے آپ چاہتی ہیں کہ میری بیٹی پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے، تو آپ بھی اپنی بہو پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ دیجیے۔ اسی طرح سے بہو کے لیے بھی ذمہ داری ضروری ہے کہ اپنی ساس کو وہ ماں کا درجہ دے۔ جس طرح سے اپنے ماں کا احترام کرتی ہیں، اپنی ساس کا بھی اسی طرح سے احترام کرے۔ جس طرح سے ماں بے چین ہو جائے، جس طرح سے ماں بیمار ہو جائے تو بے چین ہو جاتی ہیں، ساس بیمار ہو جائے تو خدمت کے لیے بے چین ہو جائیے۔ جس طرح سے ماں کی ضرورت میں آپ کام آتی ہیں، ساس کی ضرورت میں آپ کام آئیے۔ لہذا الفت و محبت کا معیار ہونا چاہیے، عدل و انصاف کا معاملہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ اسلام اتنے سارے اصولوں کے بعد اسلام یہ ثابت کرتا ہے، اور اسلام میں ثابت ہے کہ اسلام میں ساس کی خدمت ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتائی گئی ہیں۔ اسی طرح سے ایک معاملہ جو آتا ہے ساس بہو کی لڑائی میں یا پھر سسرال کی لڑائی میں، وہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ میکے والوں کی طرف سے دباؤ دیا جانا، بھڑکانا۔ بہو آئی ہے تو بہو کے جو میکے والے ہیں ان کی طرف سے دباؤ دینا۔ کبھی باپ کہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، طلاق ہو جائے گی، ہم لوگ ہیں، ہم آپ کو رکھیں گے۔ کبھی بھائی کہتا ہے ڈرنا نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، طلاق ہو جائے گی کوئی بات نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ اب ڈٹے رہنا، ہم آپ کو جس طرح سے ہمارے بچے ہیں اسی طرح سے آپ کو اپنے گھر میں آپ کی ہم پرورش کریں گے۔ اور معاشرے اور سماج میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں کے غلط مشورے کی وجہ سے، باپ کے غلط مشورے کی وجہ سے، اور بھائی کے غلط مشورے کی وجہ سے اس عورت نے طلاق لے لیا، خلا لے لیا، اپنے مائکے جا کے بیٹھی ہوئے ہیں۔ کچھ سالوں کچھ مہینوں کے بعد جس ماں کی وجہ سے وہ خلا لیے، وہی ماں میں پھر لڑائی ہو جاتی ہے اور کہتی رہتی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تمہارے شوہر نے تجھے چھوڑا ہے۔
کبھی بھائی کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ تمہارے شوہر نے تجھے چھوڑا ہے. جو بھائی کہتا تھا کہ میں تجھے اپنے بیٹوں کی طرح پرورش کروں گا, وہ بھائی اپنے گھروں سے نکال دیتا, وہ اپنے بہن کو اپنے گھروں سے نکال دیتا ہے. تم کہاں رہو گی تم جانو, تمہاری وجہ سے تمہارا سسرال ٹوٹا ہے, تمہاری وجہ سے میرا گھر ٹوٹا ہوا ہے, یہ حقیقت ہے. اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں, جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں. حدیث کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امرأة على زوجها وعبدا على سیدہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الطلاق. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا, کہ لوگوں سنو اور اچھی طرح سے سن لو, وہ شخص ہم میں سے نہیں, وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے والوں میں سے نہیں ہے. کون؟ من خبب امرأة علی زوجها, جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارے, اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے. ماں لگی ہوئی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ماں بیٹی سسرال میں ہے اور ماں اپنے گھر سے لگی ہوئی ہیں, آپ کو ایسا کرنا ہے, آپ کو ایسا کرنا ہے. اب وہ جو بہو گھر میں ہے, اس کا شوہر کچھ بھی کہے ماننے کے لیے تیار نہیں, سسرال والے ساس سسر کچھ بھی کہے ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کی نظر میں اگر ماں فون کے ذریعے کہتی ہیں یہ غلط ہے تو غلط ہے, صحیح ہے تو صحیح ہے, غلط بات ہے. ماں کو یہ بتانا ہے کہ شادی کے بعد سب سے زیادہ جو حق ہے وہ آپ پر, وہ آپ کے شوہر کا ہے. تو لیس منا من خبب امرأة علی زوجها, سسرال میں بیٹی ہے, اگر باپ بھڑکائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. اگر بھائی بھڑکائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. اگر بہن بھڑکائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں. اگر بہنوئی بھڑکائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں. جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے, او عبدن علی سیدہ, یا پھر کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے. ہوتا ہے نا کہ کسی نوکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکا دینا کہ آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے, ویسا کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, آ جاؤ میرے پاس, میں آپ کو اتنا دوں گا, اتنا دوں گا. غلط ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. لہذا ساس بہو کے جھگڑے کے اسباب میں سے, میاں بیوی کے جھگڑے کے اسباب میں سے, سسرال میں جھگڑے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس عورت کو مائکے والے بھڑکاتے ہیں. اس عورت کو مائکے والے کیا ہے, غلط طرح کا سپورٹ کرتے ہیں, جس کی بنیاد پر ان کا رشتہ نہ شوہر سے بہتر بن پاتا ہے, نہ ہی ساس سے بہتر بن پاتا ہے, نہ ہی نند سے بہتر بن پاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شکایتیں کہاں نہیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, شکایت لے کر کے آئی ہوئی ہیں والد محترم کے پاس. والد محترم, سسرال میں کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں. کیا کر رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ والد محترم گھر اپنے مائکے آتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں, کہتی ہیں کہ بیٹی کیا بات ہے, کیوں آئی ہو, بتاؤ. کہتے آنے کا مقصد یہ ہے کہ کام کرتے کرتے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں. کام آٹا پیستے پیستے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں. اب دیکھیں سسرال مائکے والوں کا انداز کیا ہونا چاہیے. بیٹی, آپ کی بیٹی سسرال میں ہے تو سسرال آپ کی بیٹی کے سسرال کے گھر والوں کے, آپ کے بیٹی کے سسرال کے گھر والوں کے تعلق سے ایک باپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے, ایک بھائی کا کیا انداز ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد ہیں ان کے گھر جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں, ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شکت الی فاطمۃ مجلا یدیہا من الطحین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکما علی ما هو خیر لکما من الخادم اذا اخذتما مضجعكما تقولان 33 و33 و34 من تحمید و تسبیح و تکبیر. رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ شکت الی فاطمۃ مجلا یدیہا من الطحین. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری بیوی نے شکایت کی کہ کام کرتے کرتے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے.
مجلا یدیہا من الطحین، آٹا پیستے پیستے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ لو اتیت اباک فسألتہ خادمہ، میرے پاس تو اس مصیبت سے چھٹکارا دینے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا ہوں، ایسا کیجئے اپنے والد صاحب کے پاس چلے جائیے، مائکے سے رابطہ کیجئے، اپنے مائکے سے رابطہ کیجئے۔ سسرال شادی ہونے کے بعد بھی اس لڑکی کا رشتہ مائکے سے ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح کرتی ہے۔ سب کچھ دے دیا ہوں، جو کچھ دینا تھا، سامان جہیز فلاں فلاں، آج کے بعد کچھ نہیں ماننا ہے۔ یہ بھی ایک تصویر ہے۔ اس میں سے اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر جو عورت، جو لڑکیاں سسرال میں ہیں، انہیں بھائی کے پاس آنے میں ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں بھابھی کیا بول دے گی، پتہ نہیں بھائی کیا بول دے گا۔ یہ بھی ایک معاشرے کی حقیقت ہے۔ سامنے ہو تو بہنوں سے بھائی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نند بھابھی کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں، شادی کے بعد بھی مائکے سے رشتہ ہوتا ہے۔ لو اتیت اباک فسألتی خادمہ، والد محترم کے پاس چلے جائیے اور ایک خادم کا ان سے مطالبہ کیجئے۔ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کہ پتہ چلا تھا کہ خادم آئے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خادم مل جائے، ابھی خادم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹی خادم تو آئے تھے لیکن آپ سے پہلے کسی نے کہا تھا، لہٰذا انہیں دے دیا، ابھی فی الحال موجود نہیں ہے۔ آپ گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں اذا اخذتما مضجعکما، کہ بیٹی آپ کی مشکل اور آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے میرے پاس اسباب اور ظاہری اسباب موجود نہیں ہیں۔ آپ نے ڈانٹا نہیں ہے، کیسے سسرال والے ہیں، کیسا داماد ہے، کام کرتا نہیں، نلّا ہے، نٹھلا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے کیا کہا کہ اذا اخذتما مضجعکما، کوئی بات نہیں، جب آپ دونوں میاں بیوی بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ کہتے یہ کیا ہے؟ خادم سے بھی بہتر ہے۔ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں کہ جب آدمی اس کا ورد کرتا ہے تو اس سے کیا روح کو بھی طاقت ملتی ہے اور جسم کو بھی طاقت ملتی ہے۔ آپ تاریخ سیرت کا مطالعہ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، آپ مکہ میں مارے جا رہے ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ صبح شام آپ تسبیح بیان کیجئے، سبحان اللہ کہا کیجئے، الحمدللہ کہا کیجئے۔ کیوں؟ اس کے اندر روح کو بھی طاقت، اس کے اندر روح میں بھی طاقت دینے کی صلاحیت موجود ہے اور بدن کو بھی طاقت دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو سسرال سے شکایت آتی ہے، لیکن مائکے والوں کا معیار اور انداز کیا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ بیٹی شکایت کرتی ہے کہ اسباب چاہیے، والد محترم اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس فی الوقت اسباب، ظاہری اسباب موجود نہیں، ہاں ایسا کرنا، یہ کلمات آپ پڑھنا، انشاءاللہ اس سے کیا ہے؟ دنیاوی سکون بھی اس سے، ان کلمات سے حاصل ہوں گے اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہر مسئلے کو دین کی بنیاد پر، دینی حدود میں سمجھا جائے تو گھر کو چلانا اور گھر کا چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور تمام باتوں میں سے ایک اہم بات لے دے کر کے کہ نکاح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اتنا ہی پر بات ختم نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سنت ہے کہ نکاح دین کی بنیاد پر کیجیے۔ یہیں سے معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے کہ دین کی بنیاد پر جب نکاح نہیں ہوتا ہے اور بقیہ ساری چیزوں کی بنیاد پر نکاح ہو جاتا ہے تو حقوق میں کمی بیشی کے معاملات یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، لہٰذا اور یہیں سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نکاح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نکاح کیا جائے، لیکن نکاح میں کیا چیزیں مد نظر رہے کہ دین کی بنیاد پر نکاح کیجئے، توحید کی بنیاد پر نکاح کیجئے، نماز پڑھتی ہیں اس بنیاد پر نکاح کیجئے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والی ہیں اس بنیاد پر نکاح کیجئے۔ تو ساس بہو کے یہ حقوق ہیں، اور ایک مرد جو گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ شوہر کی حیثیت سے ہوتے ہیں، یا تو بیٹے کی حیثیت سے ہوتے ہیں، تو ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، ان کا انداز کیا ہونا چاہیے بتایا گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر معاملے میں دین کو سامنے رکھتے ہوئے، دینی بنیاد پر جہاں حق بولنے کی بات آئے، وہاں چاہے کوئی بھی ہو،
صرف حق کو دیکھا جائے کہ یہ حق ہے، وہاں پر حق بولا جائے۔ جہاں عدل و انصاف کی بات آئے وہاں پر شخصیت کو دیکھے بغیر کہ یہ ماں ہے، کہ یہ بیوی ہے، کہ یہ بھائی ہیں، عدل و انصاف کو دیکھے، شریعت کو دیکھے، اور ہمیں عدل و انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر میں عدل کا ماحول بپا کرنے کی، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ جو لوگ عدل و انصاف کے معاملے میں بہتر ہیں، جن کے گھر شریعت کے مطابق چل رہے ہیں، پروردگارہ مزید بہتری عطا فرما، سکون و اطمینان عطا فرما۔ جو لوگ عدل و انصاف کے معاملے میں اچھے نہیں ہیں، جن کے گھر عدل نہ ہونے کی بنیاد پر فساد کے شکار ہیں، بگاڑ کے شکار ہیں، انہیں شریعت کے مطابق عدل و انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے چاہے گھر میں جو بھی فرد ہو، ہر فرد کے ساتھ عدل کا معاملہ اور حق اور سچ بولنے کا معاملہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں قرضہ ادا کر دے، جہاں کہیں ہمارے اہل توحید پریشان حال ہیں تو ان کی غیبی مدد فرما، جو لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں پریشان ہیں آسانی پیدا فرما، جو لوگ بیماری کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ اولاد کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا خاص معاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ تو توحید کے بعد نمازوں سے محبت کرنے والے ہیں، نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں، پروردگارہ ان کی نمازوں میں مزید خشوع خضوع پیدا فرما، اور نماز کی جو حکمت ہے، نماز کی جو وجہ ہے، ان وجوہات کو اور ان فائدے کو اپنی زندگی میں بسانے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ نمازوں سے دور ہیں، سجدوں سے دور ہیں، موت کی فکر سے، موت کی یاد سے دور ہیں، انہیں نمازوں سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مزید قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو صبح 8:30 بجے اسی مسجد میں مرد و خواتین کو شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما۔